محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت دین کا غلبہ ہے۔ حضور کو بھیجا گیا دین حق کو غالب کرنے کے لیے۔ یہاں اصل میں ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے، نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ پہلے انسان حضرت آدم بھی نبی تھے کہ نہیں تھے؟ نہ معلوم کتنے انبیاء آئے ہیں، ایک روایت میں 1.25 لاکھ کی تعداد ہے۔ کتنے رسول آئے ہیں؟ قرآن مجید میں زیادہ 25-30 کا تذکرہ ہے، کل انبیاء اور رسول کی جماعت۔ لیکن آئے ہیں، رسول کہتے ہیں 313 آئے ہیں، لیکن آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو ختم نبوت ہے، اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہموار طریقے سے چلی آ رہی تھی ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، نہیں۔ نبوت و رسالت تدریجاً ترقی کرتے ہوئے، بلندی کے منازل طے کرتے ہوئے اپنے نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ یہ تکمیل رسالت اور تکمیل نبوت، یہ فضیلت محمدی کی بنیاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آج میں نے جو دن میں بات عرض کی تھی، رسالت کی تکمیل کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ کسی اور رسول کی دعوت اور تبلیغ اور تنظیم اور جہاد اور جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب نہیں ہوا، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی داعی ہے، مبلغ ہے، یا کہیے تھا، جو بھی نبی آئے داعی تھے، مبلغ تھے، مربی تھے، مدکی تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صرف داعی نہیں، صرف مبلغ نہیں، صرف شاہد نہیں، صرف مبشر نہیں، صرف نذیر نہیں، صرف داعی اللہ نہیں، بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنے والا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تکمیل رسالت کا مظہر ہے اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اور قرآن مجید میں 3 جگہ اعلان ہوا کہ محمد کو ہم نے بھیجا ہی اظہار دین حق کے لیے ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔